یہاں بھی وہ کہتے رہے، ان الیکشنز بھی وہ کہتے رہے کہ موسم تو بہت برا ہوگا، ساتھ ساتھ کہتے تھے کہ دہشت گردی کے خطرہ ہے۔ میں نے کہا کہ میرے ملکان کے جیالو بار بار پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنا ملکن نہیں جاؤں، اور آج میں اپنا ملکن میں کھڑے ہو کے اپنے ملکن کے بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ آپ نے تو کیا کیا نہیں دیکھا ہے۔ آپ نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا، شہادتیں قبول کی، آپ نے سلیکٹڈ جو راج تھا وہ بھی آپ کو دیکھنا پڑا۔ آپ کے پاس 8 فروری کو ایک موقع ہے، 8 فروری کو ایسا موقع ہے کہ آپ ملکان کے نمائندے، ان کے اصل نمائندے جن کا تعلق آپ سے آج سے نہیں 3 نسلوں سے چلتے آ رہے ہیں، آپ اپنے نمائندے کو منتخب کر کے انشاءاللہ تعالی ہم مل کے تمام مسائل کے، تمام بحران کے مقابلہ مل کے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پاکستان کہ یہ تو بدقسمتی ہے کہ ہم 2024 میں ہیں، اور آج ایک بار پھر الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں۔ جو اس سے پہلے وزیر اعظم تھا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا، اس سے پہلے 2018 اور اس سے پہلے جو وزیر اعظم تھا وہ الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے اور ان کے مخالف جشن منا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے 2018 میں تب کبھی بھی وزیر اعظم کو موقع نہیں ملا کہ وہ الیکشن لڑ سکے، ان کے مخالف جشن منا رہے تھے۔ اس سے پہلے گیلانی صاحب آپ کا وزیر اعظم تھا، اس کو ایک خط نہ لکھنے پہ نااہل کیا گیا، اس کو الیکشن نے لڑنے دیا، وقت کے مخالف جشن منا رہے تھے۔ آج میں یا پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے جشن تو نہیں منا رہے ہیں، ہم جشن تو نہیں منا سکتے، اس لیے ہم جمہوری پسند لوگ ہیں، ہم قائد عوام کے جیالے ہیں، ہم شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے جیالے ہیں۔ شہید بی بی نے ہمیں اس قسم کی سیاست نہیں سکھائی تھی، مگر ضرور میں ان سیاستدانوں کو کہنا چاہوں گا، وہ اپنے پرانے سیاستدانوں کو کہنا چاہوں گا جو یہی روایتی سیاست ہر 5 سال بعد کرتے ہیں۔ خان صاحب بھی یہی پرانی سیاست، تبدیلی کا وعدہ کر کے یہی پرانی سیاست، نفرت اور تقسیم کی سیاست کرتا آ رہا تھا۔ میاں صاحب بھی پہلی دفعہ وزیر اعظم بنا تو یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست، دوسری دفعہ وزیر اعظم بنا تو یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست، تیسری دفعہ وزیر اعظم بنا تھوڑا بریک کے بعد یہی نفرت اور تقسیم کی سیاست، چوتھی دفعہ خدا نہ خواستہ بن ہی جاتا ہے تو آپ کو یہی پرانی سیاست بھگتنا پڑے گا۔ میں ان تمام پرانے سیاستدان کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ پاکستان کے عوام کے ساتھ اس طریقے سے نہ کھیلے، اس ملک کی معیشت کے ساتھ اس طریقے سے نہ کھیلے۔ خان صاحب نے اس ملک کے نوجوانوں کو امید دلایا تھا کہ میں تبدیلی لے کر آؤں گا، لیکن جب وہ وزیر اعظم بنا تو وہ صرف اور صرف یو ٹرن کا سیاست کرتا تھا۔ میاں صاحب نے وعدہ کیا کہ وہ ایک ریکنسیلیشن کا چارٹر آف ڈیموکریسی کے مطابق سیاست کرے گا،
وہ ووٹ کا عزت کروائے گا. میں آج آپ سے پوچھتا ہوں، کیا وہ نون لیگ والے ووٹ کا عزت کر رہے ہیں؟ خان صاحب کہتا تھا کہ میں ان سب کو جیل میں ڈالوں گا. خان صاحب کہتا تھا کہ یہ بھی چور ہے، وہ بھی چور ہے، یہ بھی چور ہے. جو خان صاحب کے ساتھ تھا وہ تو فرشتے، جو خان صاحب کے مخالف تھے وہ تو چور. اب میں کیا کہوں؟ جشن تو نہیں مناؤں گا، مگر اتنا کہوں گا کہ خان صاحب کو خود توبہ کرنا چاہیے. خان صاحب کو احساس ہونا چاہیے اور میاں صاحب کے احساس ہونا چاہیے کہ آپ کو مکافات عمل کو اسی دنیا میں دیکھنا پڑے گا. پہلے میاں صاحب نے اپنے دور الحکومت میں جس طریقے سے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف، بھٹو کی بیٹی کے خلاف جعلی کیسز بنائے تھے، سیاسی انتقام کرتا تھا. مکافات عمل یہ تھا کہ میاں صاحب کو خود اپنے بیٹی کے ساتھ اسی قسم کا انتقام کی سیاست دیکھنا پڑا. خان صاحب کہتا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، آج وہ خود رو رہا ہے. خان صاحب نے تو حد کر دی. وہ تو سیاسی مخالفین کے بیٹیوں کو، سیاسی مخالفین کے بہنوں کو گرفتار کر رہا تھا. ہم کہتے رہے کہ یہ سیاست نہیں ہوتا، اپنا سیاسی مخالف کے گھر کے عورتوں کے پیچھے پڑنا یہ پاکستان کی سیاست نہیں ہے. پاکستان کی ثقافت اس چیز کا اجازت نہیں دیتا، ہمارا مذہب اس چیز کا اجازت نہیں دیتا. مگر وہ طاقت کے نشہ میں انہوں نے وہ کام کر لیا